فوج نے رفح کی سرحدی گزرگاہ کے فلسطینی حصے کا آپریشنل کنٹرول سنبھال لیا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ غیر یقینی کا شکار۔ امریکہ میں کئی جامعات میں گریجویشن تقریبات منسوخ، MIT کی طالبہ باڑ توڑ کر خیموں میں پہنچ گئے۔ پولیٹزر انعامات کا اعلان، غزہ کی جنگ کی کوریج کرنے والے صحافیوں کو خراج تحسین۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ اور مصر کے درمیان رفح کی سرحدی گزرگاہ کے فلسطینی حصے کا آپریشنل کنٹرول سنبھال لیا اور رات بھر رفح پر حملے کیے۔ اسرائیل کے اس اقدام کے بعد اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ غیر یقینی کا شکار ہو گیا ہے۔ یورپی یونین کے اعلیٰ سفارتکار جوزف بوریل نے کہا کہ رفح پر اسرائیل کی جارحیت ممکنہ طور پر مزید شہریوں کی ہلاکت کا باعث بنے گی، اور ایسا یورپی یونین کے رکن ملکوں اور امریکہ کی جانب سے واضح انتباہات کے باوجود کیا جا رہا ہے۔ In spite of these warnings and these requests, the attack started yesterday night. I am afraid that this is going to cause again a lot of casualties. جوزف بوریل نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ کارروائی ایک بار پھر بہت زیادہ شہری ہلاکتوں کا سبب بنے گی۔ ادھر چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لن جیان نے کہا کہ چین اسرائیل سے سختی سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ عالمی برادری کے مطالبات پر توجہ دے، رفح پر حملہ بند کرے اور غزہ کی پٹی میں مزید سنگین انسانی تباہی سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے۔ حماس نے پیر کو سالسوں کی جانب سے جنگ بندی کی تجویز پر اتفاق کیا، لیکن اسرائیل نے کہا ہے کہ یہ شرائط اس کے مطالبات کو پورا نہیں کرتی، اور اس نے ایک معاہدے پر مذاکرات جاری رکھنے کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے رفح میں کارروائی میں پیش رفت کی۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکہ کی جامعات میں غزہ جنگ کے خلاف فلسطینیوں کے حامی طلبہ کا احتجاج جاری ہے۔ پیر کو میساچوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے طالبات پولیس کے روکنے کے باوجود باڑ توڑ کر واپس خیموں میں آ گئے۔ ریاست نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی میں بھی احتجاج کی وجہ سے گریجویشن کی تقریب منسوخ کر دی گئی۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق MIT کے میکینیکل انجینئرنگ کے طالب علم اور غزہ میں جنگ بندی کی وکالت کرنے والے گروپ کے رکن نے بتایا کہ ان کا گروپ گزشتہ 2 ہفتوں سے کیمپ میں ہے اور وہ شہریوں کے قتل کو ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کیمپ MIT کے اسرائیل کی وزارت دفاع کے ساتھ براہ راست تحقیقی تعلقات کے خلاف احتجاج کر رہا ہے۔ دوسری جانب مظاہرین بوسٹن شہر میں رش کے اوقات میں میساچوسیٹس ایونیو کے وسط میں بیٹھ گئے۔ پولیٹزر انعامات میں غزہ کی جنگ کو نمایاں طور پر پیش کیا گیا اور اس تنازع کی کوریج کرنے والے صحافیوں کو سراہا گیا۔ نیو یارک ٹائمز نے بین الاقوامی رپورٹنگ میں حماس کے حملے کی وسیع پیمانے پر کوریج کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج کے مہلک رد عمل کی رپورٹنگ کے لیے پولیٹزر جیتا۔ جیل میں بند روسی حزب اختلاف کے سیاستدان اور واشنگٹن پوسٹ کے معاون ولادیمیر کارامرزا کی کوششوں کو بھی تسلیم کیا گیا، جبکہ رائٹرز نے 7 اکتوبر کے حملے اور اسرائیلی رد عمل کی فوری کوریج کے لیے بریکنگ نیوز فوٹوگرافی کا ایوارڈ جیتا۔ ایسوسیٹڈ پریس نے دنیا بھر سے لاطینی امریکہ کے راستے امریکہ کا سفر کرنے والے تارکین وطن کی کوریج کے لیے فیچر فوٹوگرافی کے زمرے میں پولیٹزر پرائز جیتا۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے کہا ہے کہ منجمد روسی اثاثوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کا تقریباً 90% یوکرین کے لیے ہتھیار خریدنے کے لیے مختص کرنا چاہیے۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے مارچ میں تجویز پیش کی تھی کہ یورپ میں منجمد روسی اثاثوں سے 90% محصول لینے کے ساتھ ساتھ انہیں یورپی یونین کے زیر انتظام فنڈ میں منتقل کیا جائے جو یوکرین کے لیے ہتھیاروں کی مالی معاونت کرتا ہے۔ مغرب میں روسی اثاثوں میں سے تقریباً 70% بیلجیم میں رکھے گئے ہیں، جن کی مالیت $204.67 بلین کے برابر ہے۔ شولز نے کہا کہ جرمنی اور بالٹک کی 3 ریاستیں یورپ میں ہتھیاروں کی پیداوار میں تیزی سے توسیع پر زور دے رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ گولہ بارود اور فضائی دفاعی نظام کی پیداوار پہلے ہی بڑھا دی گئی ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔